طریق دین مرکز سنیت حنفی نیٹ ورک علماء اہل سنت کے بیان کے لیے سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن یہ ایک جوان انسان ہے۔ ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئے، حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا۔ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے کلمہ دینے والے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا تھا۔ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے نماز لانے والے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی۔ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے بشکل مصطفیٰ اللہ کے نور کو دیکھا تھا۔ کیا نصیبے تھے ان کے جن کی آنکھوں کو خدا بھی پیار سے دیکھتا تھا۔ کیا نصیبے تھے ان کے جن کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا لوگوں کے احد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ کیا نصیبے تھے ان کے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن نے یاد فرمائی ہے۔ کیا نصیبے تھے ان کے جس طرح جنت کا ہونا یقینی قرار دیا گیا ہے ان صحابہ کا جنتی ہونا یقینی قرار دیا گیا۔ کیا نصیبے تھے ان کے جن کی اقتدا کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ کیا نصیبے تھے ان کے جن کو دیکھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ کیا نصیبے تھے ان کے جن کی صحبت اللہ اکبر رسول اللہ کی صحبت کی نیابت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا۔ اللہ اللہ کیا نصیب والے تھے، لیکن حضور کی تربیت نے ان کو کس قدر عظیم معتبر اور محترم بنا دیا تھا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوانی کی ابتدا میں مسلمان ہوئے۔ شوق یہ تھا زیادہ تر وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ گزارنا ہے۔ کریم آقا سے بندہ پرور غریب پرور آقا سے عرض کی آقا جوانی کی ابتدا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ تر وقت آپ کی صحبت پہ گزاروں۔ میرے نبی نے کسی کو نہ نہیں کہا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ثعلبہ تجھے اجازت ہے۔ اور پھر ثعلبہ جب حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو آقا نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی۔ اگر کسی کو بلانا ہوتا سرکار ان کو بھیج کر کے بلاتے، کوئی سودا سلف لانا ہوتا حضور ان کو لانے کے لیے بھیج دیتے، کوئی اعلان کرنا ہوتا ان کو کبھی کبھی منادی بنا دیا جاتا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر پہ بھیجا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ابھی ابتدائی دن تھے، تربیت ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، تربیت کے ایام جاری تھے، ابھی تربیت سے وہ گزر رہے تھے۔ اللہ اکبر کسی کے گھر جاؤ تو آداب یہ ہیں کہ کسی کے دروازے پہ دستک دے کر سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ اگر وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اپنے گھروں کی چھت پر بلا عذر شرعی نہ چڑھا کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنے گھر کی چھت پر چڑھو گے اور کسی کے گھر میں تمہاری نظر پڑ گئی تو اللہ اس نظر کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا۔ خالی گھروں میں نظر ڈالنے پر بھی میرے نبی نے منع کیا ہے، جو لوگوں کی آبرو پہ نظر ڈالتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ حال تو ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو حضور علیہ السلام نے بھیجا بلانے کے لیے ایک صحابی کو۔ ابتدائی ایام تھے تربیت کے، وہ گئے اور انہوں نے دروازے کو دھکا دے دیا، دستک کی بجائے دھکا دے دیا۔ دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھل گیا تو ایک عورت بیٹھ کر اس دروازے کے پیچھے غسل کر رہی تھی، اس پر ایک نظر پڑ گئی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا ہی گندا منظر ہو اگر بے ساختہ بے ارادہ اگر کسی پہ نظر پڑ جائے اور انسان فوراً نظر پھیر لے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی ایسے منظر پہ جس کو دیکھنے کو اللہ نے منع فرمایا، بے ارادہ نظر پڑ جائے اور پھیر لو فوراً، پہلی نظر معاف ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ پہلی نظر پڑی اس نہاتی ہوئی عورت پر، اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں بیٹھنے والا مجمع باشعور ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، بینا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پہلی نظر ثعلبہ کی پڑی، فوراً نظر پھیر لی۔ اس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے بلکہ اس نہ کردہ گناہ کا احساس ثعلبہ کو اتنا ہوا کہ آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے کیا دیکھ لیا؟ مسلمان ہونے کے بعد میں نے کیا دیکھ لیا؟ اور پھر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ
مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. دیکھو یہ احساس گناہ گناہ نہیں ہے، لیکن احساس نہ کردہ جرم کا احساس. اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا. اور پھر عشق مصطفیٰ نے انگڑائی لی، محبت رسول نے انگڑائی لی. عاشقوں کی پہچان، عاشقوں کا انداز، عاشقوں کی غیرت عشق رسول. حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اس گناہ کی اطلاع میرے حبیب کو مت ہونے دینا. اگر ان کو پتا چل گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ غمگین ہو جائیں گے، مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. بس اب ایک ہی بات کر رہے ہیں، اے اللہ میرے گناہ کی خبر، تو اس گناہ کا چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے، تیری مرضی، لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. اگر ان کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا، میرے محبوب کا دل ٹوٹے گا. کاش نعتیں سن کر کے جھومنے والی قوم اس عاشق کے احساس کو اپنے دل میں پیدا کرتی. ایک ناکردہ جرم کا اتنا احساس کہ میرے محبوب کو خبر ہو گئی تو دل ٹوٹ جائے گا. یہاں تو رمضان شریف میں بھی داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، یہاں تو سود کے حرام کے لقموں سے افطار کر رہے ہیں. افطار پارٹیاں ہو رہی ہے مسلمانوں کی. کس کو بلا رہے ہیں؟ جن کے پیٹ نہیں بلکہ ان کا حلق بھی بھرا ہوا ہے. افطار پارٹیوں میں مدعو ان کو کیا جا رہا ہے جن کے حلق بھی بھرے ہوئے اور جو روزے سے نہیں ہے. اور جو بھیونڈی کے مضافات میں، مالیگاؤں کے مضافات میں، بمبئی کے مضافات میں جو روزے دار بچیاں اپنی ماں سے افطار کے وقت کہہ رہی ہے ماں کھجور بھی آج ہمارے گھر نہ آ سکی، افطار کا انتظام تو کر، ان کے لیے کوئی نہیں سوچتی. یہ مسلمانوں کی افطار پارٹیاں، یہ مسلمانوں کا انداز ہے افطار کرانے کا. جن کے روزے نہیں ان کے لیے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں، اور جو پانی پہ افطار کر رہے ہیں اور کھجور کھا کر کے جو افطار کر رہے ہیں ان کا کس کو خیال ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان شریف غریبوں کے ساتھ غم گساری کا مہینہ ہے، غریبوں کی غم خواری کا مہینہ ہے. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں حضور ایسی سخاوت کرتے تھے جیسے دریا ماہ رمضان شریف میں. حضور تو سخی بہت تھے لیکن رمضان شریف میں سخاوت کا انداز ایسا ہو جاتا تھا جیسے دریا بہ رہا ہے. پڑوس میں بچیاں بھوکی ترس رہی ہے جن کے یہاں سحری کا انتظام نہیں، اور ہم سحری کے بعد کھانے کو گھر کے آنگن میں پھینک رہے ہیں. کیا انداز ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں. اب تو مسلمان کافروں کو افطار کراتے. یہ غیرت ایمانی ہے لوگوں کی، کافروں کے ساتھ افطار پارٹیاں ہو رہی. اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، رب کا کچھ خوف کرو. اگر تم نے حلق تک کھانے والوں کو کھلایا اور ان غریبوں کو سسکیاں لینے پہ چھوڑ دیا تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو ایسا بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. ہم نے حضور کی سنت کو ترک کر دی، بلکہ میرے کریم آقا نے تو یہاں تک فرمایا اگر غریب بستی میں رہتے ہو اور سالن کی خوشبو سالن پکتے وقت 4 گھروں میں پہنچ جائے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، کیونکہ جن کے گھروں میں خوشبو پہنچی ہے ان کے گھر تک سالن پہنچا دیا کرو. اگر ان کا دل اس خوشبو سے ٹوٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں بھی تم سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے. فکر کہاں ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا اسلام کہاں ہے؟ فرمایا کتابوں میں. مسلمان کہاں ہے؟ تو کہا قبروں میں. اسلام کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں. اب کیا بچا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ کافر ہو گیا، استغفر اللہ، کبھی نہیں کہتا. میرا مسلک تو اتنا محتاط مسلک ہے. میرے امام نے کہا اگر کسی کے قول میں 99 وجہ کفر کی ہو اور ایک ایمان کا راستہ نکلتا ہو تو ہم ایمان کی طرف اس قول کو پھیریں گے. ہمارا مذہب مسلک یہ ہے. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اسماعیل دہلوی کے مسلک کے ماننے والے نہیں ہیں. ہمارے مسلک میں بہت احتیاط ہے. مولا کائنات نے کہا
آسمان سے زمین پہ گرنا آسان ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا میرے لیے مشکل ہے۔ خارجیوں نے جب مولا علی کو کافر کہا تو فرمایا ان کی بے باکی ہے، وہ مجھے کافر کہتے ہیں، میں ان کو کافر نہیں کہتا، یہ میری احتیاط ہے۔ میں آپ کو کافر کہنے استغفر اللہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، تصور نہیں کر سکتا، بلکہ خدا کی عزت کی قسم اپنے دل کے جذبات پیش کروں کہ جب ہم ممبر پہ بیٹھ کر کے خطاب کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مخدوموں کو خادم کی حیثیت سے سبق سنا رہے ہیں۔ اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہماری نجات کا سامان کر دے گا۔ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے، ہم اس تصور کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آتے ہیں، لیکن سوچو تو صحیح ہمارے اسلاف نے کیا کہا۔ مذہب کتابوں میں ہے، مسلمان قبروں میں ہے، اب کیا ہے؟ کسی نے کہا نا کہ غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، کہیں ہم تصویر مسلم تو نہیں بن گئے۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن عرض کرتے اللہ جتنا بڑا چاہے تو مجھ پہ عذاب ڈال دے، لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع نہیں ہونے دے۔ حالانکہ یہ ان کی عشق کی بولی تھی، ورنہ عالم ما کان وما یکون سے کیا چھپ سکتا تھا؟ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے کس کے اعمال چھپ سکتے تھے؟ وہ تو شاہد ہے، شہید ہے، وہ بصیر ہے، وہ عالم ما کان وما یکون ہے، اور انبیاء کی امت کے اعمال پہ جو گواہی دیں گے، کیا وہ اپنی امت کے اعمال سے بے خبر رہیں گے؟ میرے امام نے کہا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ وہ تو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، لیکن عشق کی بولی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے 4 مصرے کہے تھے فارسی میں، جس کا مفہوم میں عرض کروں، وہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، میرے گناہ حد سے سوا ہے، پہلے تو میرا حساب نہ لینا، مجھے بے حساب چھوڑ دے، اور اگر میرا حساب لینا تیری غیرت اس کو لازم قرار دے، تو پھر میری عرض ہے کہ میرے محبوب کی نظروں سے چھپا کر کے لینا، کیونکہ جب میری بے حیائیاں کھلے گی نا تو میرے محبوب سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور اسی مفہوم کو غالباً اقبال نے اس مفہوم کو جو ادا کیا تھا میرے امام کی 2 مصروں کو، وہ کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اس حیادار محبوب سے گوارا نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی فہرست پر وہ نگاہیں اٹھائے رکھیں، حیا سے نگاہیں جھک گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ثعلبہ کہتے ہیں مولا میرے گناہ پر چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے، لیکن میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ کاش کہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا۔ اب بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، نہ کردہ جرم نے بے قرار کر دیا۔ ثعلبہ حضور کے پاس وہ اطلاع لے کر بھی نہیں گئے، اپنے گھر بھی نہیں گئے۔ مدینہ منورہ کے کنارے پر ایک غار تھا، ثعلبہ اس غار میں چلے گئے، اور اس غار میں جا کر کے رات و دن رونا، اور ایک بات، کاش اللہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور مجھ سے یہ خطا نہ ہوتی اور میرے محبوب کا دل نہ ٹوٹتا۔ مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع مت ہونے دینا، ایک ہی بات کرتے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، یا مجھے عذاب دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع نہ ہونے دے۔ 40 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ وہ گناہ نہیں تھا، وہ خطا نہیں تھی، اس کو گناہ کہہ بھی نہیں سکتے، پہلی نظر پڑی اور پھیر لیا۔ سوچو ایک نہ کردہ جرم کا اتنا احساس، ہم اپنی آنکھوں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں۔
کبھی احساس بھی کیا کہ رسول پاک کو کیا جواب دیں گے, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آنکھوں کو کتنا گندا کیا, کتنا آوارہ کیا. 40 دن بیت گئے. آقا پوچھتے تھے صحابہ سے, ثعلبہ کہاں ہے؟ ابن عبد الرحمن کا, ابن عبد الرحمن کا ہے. صحابہ کہتے حضور وہ دکھتا ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اس کے گھر والے بھی کوئی اطلاع نہیں دیتے وہ کہاں چلا گیا. ایک دن 40 دن کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا, آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا ایک غلام ہے جو ناکردہ جرم پر بہت شرمندہ ہے اور 40 دن سے ایک غار میں وہ رو رہا ہے. آقا نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو بلا کر کے لاؤ. یہ لوگ گئے. ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا. اس سے پوچھا ابن عبد الرحمن کو تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں کسی ابن عبد الرحمن کو نہیں جانتا, کسی ثعلبہ کو نہیں جانتا, بس اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے جس کے دل میں جہنم کا بڑا خوف ہے, اللہ کا بڑا خوف ہے, اور اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. فاروق اعظم نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہا وہ رات کے آخری پہر میں غار سے نکلتا ہے, سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتا ہے, اللہ کاش کہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا, نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا, مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے, لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع مت ہونے دینا. اگر میرے اس گناہ کی خبر میرے حبیب کو ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. وہ یہ کہتا ہے. فاروق اعظم نے حضرت سلمان سے کہا, سلمان ہم جس کو ڈھونڈنے آئے تھے وہ مل گیا. چرواہے سے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا میں اس غار کو نہیں جانتا, اگر ملنا ہے آخری پہر کا انتظار کرو, وہ رات کے آخری حصے میں آتا ہے. فاروق اعظم انتظار کرنے لگے. رات آخری آ گئی. وہ پھر روتے ہوئے آئے, سر پہ ہاتھ رکھا, اسی طرح روتے رہے اور مچلتے رہے. فاروق اعظم گئے, ان کو اپنے سینے سے لگایا. ثعلبہ, ثعلبہ کیا حال کر رکھا ہے؟ فاروق اعظم نے گلے سے لگایا اور جب کہا تو نے کیا حال کر رکھا ہے؟ کہا عمر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہا کہ چل تجھے حضور بلاتے ہیں. اتنا سننا تھا کہ پورا وجود کانپنے لگا. عمر میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر ہو گئی, حضور کو پتا چل گیا میرے گناہ کا. فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا, حضور نے کہا تھا بلا لاؤ تو میں تمہیں بلانے آیا ہوں. اللہ اکبر, قربان جائیں. کیا عشق ہے, کیا احساس ہے, کیا ندامت ہے, کیا شرمندگی ہے. عاشقوں کی پہچان یہ. آج تو جب ہمارے درمیان یہ بات بیان ہوتی ہے نا کہ قبر میں ہم حضور کی زیارت کریں گے, میری قوم نعرے لگاتی ہے. عاشقوں کا کلیجہ منہ کو آتا تھا یار کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی, حضور کا سامنا ہم کیسے کریں گے. اتنے پاپ کرتے ہیں, حضور کا دل دکھاتے ہیں, حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں. اگر حضور کا سامنا ہو گیا اتنے قریب سے, 2 گز زمین ہے, حضور کا اتنے قریب سے سامنا ہو گیا اور حضور نے یہ فرمایا غدار عشق کا میرے دعویٰ کرتا تھا اور یہود و نصارہ کے طریقے پہ زندگی گزارتا تھا اور منہ پھیر کر کے چلے گئے, بتاؤ کہاں جاؤ گے, کس کی بارگاہ میں مدد طلب کرو گے, کس کی کو دعائی دو گے, کس کو پکارو گے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. ارے عاشقوں کی طبیعت تو یہ تھی کہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. سرکار غوث پاک جب پہلی مرتبہ حضور کے روضے پر گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ بھی کھڑے نہ رہے اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل پڑے, اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما. کسی نے کہا عبد القادر جیلانی آپ کھڑے نہیں رہتے؟ فرمایا شرم آتی ہے کیا منہ لے کر کھڑا رہوں. جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی وہ کہتے کیا منہ لے کر کھڑا رہوں. اور ہم قبر میں زیارت کی بات سن کر نعرے لگنے بھی چاہیے, لیکن یہ احساس تو ہو ہم نے کیا کیا ان کی خوشی کا کام. وہ کون سا جرم ہے, وہ کون سا گناہ ہے, وہ کون سا پاپ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے. مسلمانوں اگر آپ برا نہیں مانے, کتا ہم سے بازی لے گیا,
कम से कम वो कुत्ता होकर उसने कभी अपने किसी अमल से नबी का दिल न दुखाया। हमने तो सुबह गुनाह करके नबी का दिल दुखाया, शाम गुनाह करके नबी का दिल दुखाया। मुसलमानों, हमसे ज्यादा बेगैरत कौन होगा कि हमने सहरी करने के बाद कहा अभी तो फजर को बहुत टाइम है और सो गए। रमजान शरीफ में भी फजर की नमाज छूट दी, थकन का बहाना लेकर बिस्तर में जोहर गंवा दी और असर के आखिरी वक्तों में उठे और कहने लगे कि इफ्तार की तैयारी करो, कब अजान होगी। ये अपनी दिन और अपनी रातें हैं। हाय कैसी गफलत है, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। सालिबा कहते हैं उमर, क्या मेरे महबूब को मेरे गुनाह की खबर हो गई? फारूक आजम ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, हुजूर ने तुम्हें बुलाया। पूरा वजूद कांपने लगा। नहीं उमर, हुजूर ने बुलाया है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, जरूर आऊंगा, लेकिन मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता। हुजूर से आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूं, हुजूर की बारगाह में खड़े रहने के काबिल नहीं हूं। मैं उस वक्त आऊंगा, मुझे इंतजार करो लेकर के। जब हुजूर नमाज में होंगे तो मुझे लेके चलना, ताकि हुजूर मुझे ना देखे और मैं हुजूर को ना देख सकूं। फारूक आजम ने कहा बहुत अच्छा। फजर का इंतजार हुआ, फजर का वक्त शुरू हुआ, फिर मस्जिद में आए। उस वक्त तो पहुंचे जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर की किरत की आवाज जैसे ही सालिबा के कानों में आई, चीख मारी, जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। नमाज फजर के बाद हुजूर ने पूछा कहाँ है सालिबा? फारूक आजम ने कहा हुजूर वो तो बेहोश पड़ा है। आका ने सालिबा का हाथ पकड़ के हिलाया, सालिबा को होश आ गया। आका ने पूछा सालिबा क्या हाल है? अर्ज की हुजूर गुनाह ने मेरा हाल बुरा कर रखा है। नफ्स बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरा बुरा हाल है आका गुनाह से। सरकार ने फरमाया ऐ सालिबा, मैं तुझे एक ऐसी आयत ना बताऊं कि जिसको पढ़ने के बाद सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं? ऐसी आयत ना बताऊं? सालिबा ने कहा हुजूर बताएं। फरमाया जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते हसना वकीना अज़ाबन नार, जो ये आयत पढ़ता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है। सालिबा ने कहा मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। एक नहाती हुई औरत पर न चाहते हुए नजर पड़ गई और पहली नजर फेर ली। इतना एहसास है गुनाह का। मेरे जवान, तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो जिना के मनाजिर पूरी पूरी रात देख करके गुजारा। तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो नामहरम औरतों के कंधों पे हाथ रखकर पार्कों की सैर की। तूने तो फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके लड़कियों को जिना की दावत दी। इसीलिए पैदा हुआ था इंसान, इसीलिए कुदरत ने हमें पैदा किया था। और कब तक गुनाह करेंगे? जवानी कब तक रहेगी? ताकत कब तक रहेगी? जैसे ही सालिबा ने ये बात कही ना आका मगर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आका ने कहा सालिबा तेरा गुनाह बड़ा नहीं, अल्लाह का कलाम बड़ा है। रोते हैं सालिबा, हुजूर मेरे गुनाह की आपको खबर हो गई? हुजूर ने कोई जवाब न दिया। क्यों? इसलिए कि आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सालिबा रो रहे हैं। आका ने कहा ले जाओ सलमान, इनके घर पहुंचा दो। हज़रत सालिबा इब्न अब्दुल रहमान को उनके घर पहुंचाया गया। 8 दिन रहे, फिर भी मस्जिद नबवी में नहीं आए। रोना रोना रोना, अल्लाह मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर मत होने देना वरना दिल टूट जाएगा। कुफ्फार के पत्थर महबूब के दिल को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते, आशिकों के गुनाह जितनी तकलीफ पहुंचाते हैं। सालिबा रो रहे हैं। 8वें दिन हुजूर ने पूछा सलमान मेरे सालिबा का क्या हाल है? तो सलमान ने कहा हुजूर ऐसा लगता है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, बहुत बुरा हाल है आका उसका, बहुत बुरा हाल है। सरकार ने कहा चलो उसके घर चल के उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको मगफिरत का परवाना सुनाते हैं।
سرکار ثعلبہ کے گھر گئے، کریم آقا نے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ حضور جا کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے، ثعلبہ رو رہے تھے، حضور نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ کیا مقدر کا سکندر تھا جس کو زانوے رسول ملا، حضور کے ہاتھ۔ ارے ہمیں تو حضور کے نالین کے ذرے مل جائیں تو اپنے مقدر کی معراج ہو جائے، بلکہ نالین سر پہ رکھنے کو ملے تو ہم فخر سے کہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ لیکن عشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے، عاشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے۔ جب حضور نے ثعلبہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اپنی گود میں سر رکھ کر، تو ثعلبہ نے گردن کھینچ کر گودی سے اپنے سر کو زمین پہ گرا لیا۔ یہ منظر صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، حضور نے بھی اس منظر کو ملاحظہ کیا اور کریم آقا نے کرم کرتے ہوئے فرمایا، ثعلبہ تو نے میری گود سے اپنا سر کیوں کھینچ لیا؟ تو ثعلبہ کہتے ہیں، آقا اس سر کی آنکھوں نے اتنے پاپ کر لیے ہیں کہ اب یہ گناہ آلود سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں، آپ کی گود میں رہنے کے قابل یہ سر نہیں ہے آقا، اتنے پاپ اس سر نے کیے ہیں۔ حضور نے کرم فرمایا، پھر سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، پھر سر گرا لیا۔ تیسری مرتبہ سر حضور نے اٹھایا، جبریل آ کے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ کو ثعلبہ کی یہ ادا اور اس کی ندامت اور ناکردہ جرم کا احساس اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے پھر بھی اس نے اتنی شرمندگی اور احساس اور ندامت کا اظہار کیا ہے کہ اگر سارے انسانوں کے جرائم بھی یہ لے کر آئے گا تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا۔ اس کے احساس کو دیکھ کر، اس کی ندامت کو دیکھ کر، اس کی شرمندگی کو دیکھ کر حبیب ثعلبہ کو خوشخبری دے دیجئے۔ حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ مچل گئے، اب بھی ثعلبہ اٹھیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، قوت والے ہو جائیں گے، پھر حضور کی خدمت میں آئیں گے، پھر محفلوں کی زینت بنیں گے، پھر وہی دوڑ بھاگ ہوگی، پھر وہی نبی کی خدمت ہوگی۔ حضور نے کہا، ثعلبہ دیکھ تیرے لیے کیا پیغام بھیجا میرے اللہ نے تیرے لیے دیکھ کیا پیغام بھیجا ہے۔ ثعلبہ نے کہا، کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہا، اللہ فرماتا ہے کہ ثعلبہ نے اتنا ندامت کا اظہار کیا اور اتنے ناکردہ جرم کا احساس کا اظہار کیا کہ اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا۔ ثعلبہ نے یہ سنا، کھڑے ہونے کی بجائے ایک چیخ ماری، میں نے کیا کیا؟ پاپ اور اس نے کیا کیا؟ کرم۔ اس احساس میں پھر چیخ ماری اور زمین پہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب ہاتھ ہلایا گیا، ثعلبہ اٹھتے نہیں۔ سرکار سے عرض کی، حضور ثعلبہ کی تو روح نکل گئی۔ آقا فرماتے، ٹھیک ہے، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اس کے جنازے میں خود آؤں گا۔ کیا مقدر ہے ان کے یاروں کے، جنازے پہ ان کا نام لے لیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جس کے جنازے میں جانے عبادت خود آتا ہو، جس کے جنازے میں جانے ایمان خود آتا ہو، اس جنازے کی شان کیا ہوگی۔ لیکن گناہ کا احساس انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ جب حضور ثعلبہ کے جنازے میں آئے، راوی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول وہ جنازے میں چلتے تھے تو یوں انگلیاں رکھ کر، ایسے پورا پنجہ نہیں رکھا حضور نے زمین پہ۔ اے گناہ کرنے والوں آؤ، ہم سب گنہگار ہیں، احساس گناہ اپنے اندر پیدا کر لو، کتنے مکرم، کتنے مقرب اور کتنے محترم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے اس جنازے میں شرکت کی لیکن زمین پہ پیر نہیں رکھا، تلوے نہیں رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھی اور انگلیاں رکھ کر حضور احتیاط سے چلتے تھے۔ کسی دیکھنے والے نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور پہلی مرتبہ اس احتیاط سے انگلیاں رکھ کر چلتے دیکھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، ثعلبہ نے
ना करदा जुर्म पर इतना एहसास और निदामत की है कि उसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने आसमान के फरिश्तों को ज़मीन पे भेज दिया है, और इतनी बड़ी तादाद में फरिश्ते ज़मीन पर आए हैं कि मदीने की ज़मीन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। जो नहीं देखते वो तो कदम रख रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं, मैं कदम कैसे रखूं। बस एक बार चले आओ मुस्तफा की तरफ, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफा